الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصفر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر بنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا جس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ جب بھی وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اور جلانے والے عذاب کو چکھو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ ان جنتوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور ان کو پاکیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستہ کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ سے روکنے لگے اور اس مسجد حرام سے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ اس مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، اور جو اس مسجد میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ دو گروپ ہیں، یہ دو فریق ہیں، یہ اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یہاں آ کر رکی تھی۔ آج کی آیات بینات میں پہلی خوبصورت بحث کی یہ دو فریق ہیں، دونوں اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان دونوں فریقوں سے کیا مراد ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلی بحث یہ کروں گا، اس کے بعد علم اصول تفسیر کی ایک مختصر بحث ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اس بحث کو سننے کے بعد ہمارے بہت سارے ایسے دوست جو گھر میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تفسیر پڑھتے رہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا عنقریب پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں ایک چیز مشکل میں ڈال سکتی ہے، تو جب میں وہ بحث نمبر 2 کروں گا تو ان کی وہ مشکل ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ فن حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی استاد بتا دے تو اس کے بتانے کے بعد وہ سلسلے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ فن تفسیر کے اندر بھی بہت ساری ایسی الجھنیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی استاد بتائے تو اللہ فضل فرماتا ہے الجھنیں دور، اور اگر نہ وہ کان میں آواز آ سکے تو وہ الجھنیں باقی رہتی ہیں۔ تو آج میں لگے ہاتھوں آپ کو فن تفسیر کا ایک ضابطہ بھی یہاں سے عرض کرنا چاہوں گا۔ تو فرمایا کہ دو فریق ہیں، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔
ائمہ تفسیر نے 2 تفسیریں اس سلسلے میں ارشاد فرمائی. یہ دونوں فریق ہیں, یہ بھی اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہا ہے فریق, اور یہ فریق بھی اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہا ہے. وہ دونوں فریق ہیں کون سے؟ اس سلسلے میں ابن جوزی نے پہلا قول یہ نقل کیا کہ بدر کے موقع پر ایک طرف حضرت حمزہ تھے, ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ تھے, اور ایک طرف یعنی ایک ہی طرف میں حضرت حمزہ, حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ, اور دوسری طرف جنگ بدر کے موقع پر جو مد مقابل تھے شیبہ تھا اور ربیعہ تھا اور ولید تھا. شیبہ, عتبہ اور ولید یہ 3 بندے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ 2 فریق ہیں. حضرت علی بھی جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے معاملے میں, حمزہ بھی جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے معاملے میں, عبیدہ بھی جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے معاملے میں, اور مقابلے میں عتبہ بھی, شیبہ بھی جھگڑا کر رہا تھا اللہ کے معاملے میں, عتبہ بھی جھگڑا کر رہا تھا اللہ کے معاملے میں, ولید بھی جھگڑا کر رہا تھا اللہ کے معاملے میں. وہ جھگڑا تھا کیا؟ یہ سب تینوں بدماش کافر کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں کئی سارے ہیں, اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی آواز یہ تھی کئی جو ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے, اللہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. یہ ان کا بنیادی جھگڑا تھا, اور یہ جھگڑا آپ جانتے ہیں کہ بڑے پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا. سب نبی اسی عنوان کو نبھاتے آئے تو جھگڑے پیدا ہوتے رہے. ہر دور کے کافر اور مکار اور شریعت کے باغی لوگ اس جھگڑے کو نبھاتے رہے. سب کی طرف, کافروں کی طرف سے آواز یہی رہی کہ اللہ کئی ہوتے ہیں, اور اللہ کا ہر پیغمبر اور ہر رسول آواز لگاتا رہا کہ اللہ ایک ہی ہوتا ہے, اللہ کئی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ پہلا قول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اس قول کو مزید وضاحت مل جائے گی جب میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قیامت والے دن میں ان تینوں کے سلسلے میں مقدمہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا. سب سے پہلے میں مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کروں گا, اے اللہ دیکھ یہ تینوں ہیں, پتہ ہے اللہ کو, لیکن اپنی عرضیاں, بھئی اللہ کو ہماری دعاؤں کا پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا چاہیے, پھر بھی دعائیں کرتے ہیں نا ہم, حکم دیا گیا کہ بھلے مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے لیکن تم بولا کرو, تم مانگا کرو, تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کو سارا پتہ ہے کہ مقدمہ کیا ہے, لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مقدمہ پیش کروں گا, اے اللہ دیکھ یہ تیرے سلسلے میں منفی انداز میں جھگڑا کرتے تھے اور ہم تیری محبت کی فیور کے انداز میں جھگڑا کر رہے تھے. رب کائنات نے ارشاد کیا کہ ہذانی خصمان, یہ دونوں فریق جھگڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں. یہ ایک قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا قول اس میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب یہ دوسرا قول بھی دھیان سے سنیے گا. پہلا قول اس میں کہا ہی کچھ اور گیا, جو ابھی آپ نے سن لیا وہ کوئی اور بات ہے, اور جو ان قریب میں کہنے لگا ہوں یہ بالکل بات ہی کوئی اور ہے. ان دونوں باتوں کو غور سے آپ سنو گے تو پھر میں وہ الجھن آپ کے سامنے رکھوں گا, تو اس الجھن کا سلوشن ہم حاصل کر سکیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 2 فریق ہیں, دونوں جھگڑ رہے ہیں. اچھا یہ دونوں فریق کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک فریق مسلمانوں کا ہے اور ایک فریق اہل کتاب کا ہے. ماجرا یہ بھی ہوا تھا, ایسا بھی ایک بار ایسا ہوا تھا. یہ اس جھگڑے کی بات ہو رہی ہے. ایک فریق مسلمانوں کا, ایک اہل کتاب کا. اہل کتاب مینز یہودی. مدینہ میں زیادہ کثرت کے ساتھ یہودی ہی رہا کرتے تھے. تو مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں ایک موقع پر یہ مباحثہ ہوا تھا. مباحثے کی بنیاد کیا تھی؟ یہودی کہتے کہ جنت ہمارا حق ہے. اچھا دلیل پیش کرو یہودیوں, جنت تمہارا حق ہے. کہنے لگے دیکھو نا, ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے, تمہارے نبی سے پہلے, خود تو رسول اللہ کو نبی تسلیم کرتے نہیں تھے, ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے, اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے. اور ایک دم سے آپ کو دلیل میں کہوں گا کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ایک دم سے چمکتی بڑی ہوتی ہیں. لہذا جی ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے, تو ہم نے ان کو پہلے نبی مانا, جنت ہمارا حق. ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے, تو ہم نے اس کتاب کو کتاب مانا, تو جنت پہلے ہمارا حق. حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کما حقہ مانا ہی کب تھا, جب تک وہ رہے تو جھگڑے کرتے رہے, لڑائیاں کرتے رہے. ان کے جانے کے بعد دعوے دار بن بیٹھے. جو کتاب اتاری گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تورات, تو اس کو ان ظالموں نے مانا ہی کب تھا. رب کائنات نے خود ارشاد کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ, جیسے ہم نے اتاری تھی انہوں نے ویسے رہنے ہی نہیں دیا, وہ تبدیلیاں کر دی. قرآن پاک کا بیان. خیر جھوٹے تھے اور ہٹ درم تھے, ضدی تھے, ہمیشہ کی طرح یہ فراڈ کرتے تھے, مکار اور فریب کاریاں کرتے تھے. تو بہر کیف کہنے لگے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے, لہذا جنت ہمارا حق. مسلمانوں کی طرف سے جواب بڑا مضبوط تھا. کہنے لگے تم تو وہ ہو جنہوں نے ایک نبی کو مانا, ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو بھی مانا اور تمہارے نبی کو بھی مانا. تم وہ ہو جنہوں نے ایک کتاب کو مانا,
ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بھی مانا اور تمہاری کتاب کو بھی مانا. یہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے قرآن نے اور ہماری کتاب نے یہ ایمان ہمیں دیا ہے. ہمارے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو تمام نبیوں کو نبی مانتی ہو، جو تمام رسولوں کو رسول مانتی ہو، جو تمام آسمانی کتابوں کو آسمانی کتاب مانتی ہو. صرف ہم ہیں جو کہتے ہیں زبور بھی برحق تھی. یہ ہم ہیں مسلمان جو کہتے تھے کہ تورات بھی برحق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انجیل بھی برحق ہے، کتاب برحق ہے. البتہ اس میں جو تم نے تغیر اور تبدل کیا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو اللہ کا نازل کردہ اب بھی باقی ہے وہ برحق ہے. یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی، جو ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ کے نبی، اور وہ ہم ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام تک سب نبیوں کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے رسول ہیں. اور اس بات کو قرآن حکیم نے یوں ایمان بنا کر ہمیں عطا کر دیا. آمنا باللہ وبالرسل، ہم کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سب اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، اور یوم آخرت پر بھی. یہ قرآن پاک نے بھی ہمیں مختلف جگہوں پر منتشر بکھرا مواد اکٹھا کیا رہے تو یہ سارا عقیدہ دیا. اچھا واپس آئیے. اس وقت میں آپ کے سامنے عقائد کی بحث نہیں کر رہا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو فریق آپس میں جھگڑ رہے تھے اور یہ بات کہنے کے بعد اصل میں مجھے کہیں اور جانا تھا. ان دو میں سے میں ایک بات کہہ کر بھی آگے بڑھ جاتا تو آپ کی توجہ میں وہ چیز نہیں تھی جو آج میں کہنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، لیکن دل میں اللہ نے توفیق ڈال دی کہ لگے ہوا تو آج ہم مذہب کا یہ لیسن بھی سمجھ لیں. تو اس لیے میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جنت کے حقدار ہم، مسلمانوں نے کہا جنت کے حقدار ہم. رب کائنات نے کہا جھگڑ رہے ہیں دونوں. ہذان خصمان، یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے معاملہ میں. اچھا اب ماجرا یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو جو شان نزول ہوتا ہے، وہ جو واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ آیت اترتی ہے، وہ تو کوئی ایک ہوتا ہے. کوئی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ آیت اترتی ہے. کوئی ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. بھائی وہ جو گائے کی کہانی ہے پہلے سپارے میں، واقعہ تو کوئی ایک تھا، اسی کے متعلق وہ آیات اتری ہیں. اچھا جی روزوں کی حالت میں اپنی ازواج سے قریب نہیں جانا، واقعہ تو کوئی ایک ہوا تھا، قرآن تو اس عنوان کے لیے اترا تھا. اور ایسی بہت ساری آیات. واقعہ کوئی ایک ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن اترتا ہے. تو شان نزول کوئی ایک شے ہوتی ہے. بس آپ پہلے ذرا اس بات کو محفوظ کر لیجئے. شان نزول کوئی ایک شے ہوتی ہے. آیت کے اترنے کا سبب کوئی ایک شے ہوتی ہے. فن تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. اصول تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی. ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، الفوز الکبیر. امام جلال الدین سیوطی کے افادات بھی کچھ نہ کچھ پڑھاتا ہوں بچوں کو، لیکن الفوز الکبیر تو مسٹ ہے. یہ داخلے نصاب ہے. جب تک یہ پڑھائی نہ جائے تو اصول تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس محفل کے اندر بھی مجھے 2-3 نوجوان ایسے نظر آ رہے ہیں جو گزشتہ زمانوں میں رائے رکھ رہے تھے کہ ہم گھر میں کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کا نام بتاؤ. وہ نوجوان خاص کر کے اس میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. یہ بات آپ کو ممکن ہے کہ تفسیر پڑھتے پڑھتے کہیں مل بھی جائے، لیکن یہ بات ہے ویسے الفوز الکبیر کی، وہاں سے اٹھا کر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا جناب عنوان کیا ہے؟ میں جان بوجھ کر رکا تاکہ آپ کی توجہ جمے. جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بات اللہ تعالی ہمیں ہمارے علموں میں محفوظ فرما دے. تو کسی بھی آیت کا شان نزول اصل میں ایک شے ہوتی ہے، لیکن آپ پاؤ گے صحابہ کی دنیا میں صحابہ ایک آیت اتری، کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے، کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ اسی آیت کا شان نزول تو یہ ہے، ایک تیسرے صحابی کہیں گے اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے. یہ بات اور ہوتی ہے، یہ بات ہی کوئی اور ہوتی ہے، وہ بات ہی کوئی اور ہوتی ہے. آیت اتر دیا کسی ایک واقعہ کے پیش نظر، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ 4-5 واقعات اکٹھے نہیں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیت تو اس عنوان کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت تو اس عنوان کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت تو اس عنوان کے لیے نازل ہوئی. اس موقع پر ایک قاری تفسیر، قاری قرآن تھوڑی دیر کے لیے الجھ جاتا ہے کہ آیت کا پس منظر بیک گراؤنڈ تو ایک شے ہوتی ہے، لیکن یہ صحابی ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اب ایک آیت 4 بار تو نہیں نہ اتری کہ ہم کہیں اس موقع کے لیے الگ اتری، اس موقع کے لیے الگ اتری، اس موقع کے لیے الگ اتری، اس موقع کے لیے الگ اتری. ایک آیت 4 بار اترے ایسا تو ہوتا نہیں تھا. آیت ایک ہی بار اتری، بیک گراؤنڈ کوئی ایک ہی ہوتا ہے، پس منظر کوئی ایک ہی ہوتا ہے. بھائی اگر آپ نے سمجھے تو میں دیکھو چلے آپ کے لیے، میں مقصد کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات مجھے زیادہ سفر طے کرنا پڑ جاتا ہے، مقصد کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے مثلاً یہ بات کہتا ہوں. یہ دیکھو یہ بات ہم کہیں پڑھ چکے ہیں پیچھے، لیکن آج میں اس مقصد کو حدیث کی دنیا میں سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ راز کھولتا ہوں. آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، یعنی کون سی آیت کب اتری، وہ جو کب ہے نا وہ شان نزول ہے. اور یہ حدیث حضور نے کب ارشاد فرمائی، جو وہ پس منظر ہوگا اسے شان ورود کہتے ہیں. یہ جو معروف زمانہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
بڑی مشہور زمانہ حدیث، علم کا شہر میں محمد میرا پیارا علی اس کا دروازہ۔ اچھا جی، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ شان ورود یہ تھا کہ ایک سفر سے واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ۔ یہ حدیث میں نے اپنے استاد گرامی سے پڑھی، میرے استاد گرامی نے امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے ارشاد فرمائی، جو میرے پاس سند بنتی تھی میں نے آپ کے لیے بیان کر دی۔ امام سیوطی کی پھر اپنی سند الی آخری ہی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں ذرا کمرے میں جا رہا ہوں اپنے گھر میں، تو بس تو دروازے پر کھڑے ہو جا اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ کئی باتیں تھی رسول اللہ تو پہلے سے دیکھ رہے ہوتے تھے، بس وہ کچھ حقائق سامنے کرنے ہوتے تھے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا جب تک مجھ سے اجازت نہ ہو جائے۔ ڈیوٹی لگائی، سرکار خود اندر تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ملنے کے لیے آ گیا، مدینہ کا نہیں تھا، دکھنے میں مدینہ کا نہیں تھا، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، کسی اوپرے علاقے سے آیا ہوتا ہے، آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا علی، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضور رحمت عالم سے۔ حضرت علی کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ فی الحال آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا میں یار بڑا دور سے آیا ہوں، مہربانی ملاقات کرا دو۔ کہا یار میں نے کہا نا کہ فی الحال ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس آنے والے نے ذرا انداز میں تھوڑی سی تیزی دکھائی اور کہنے لگا بھائی دیکھو میں نے مل کر جانا ہے۔ حضرت علی تھے شیر خدا کا، میں بھی نہیں ملنے دوں گا۔ آپ کا انداز بھی بدل گیا، اس کا انداز تھوڑا سا تیز ہوا، تو اب میں بھی نہیں ملنے دوں گا۔ کہا جناب میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا جہاں سے بھی آئے ہو نہیں ملنے دوں گا، رسول پاک علیہ السلام نے مجھے حکم ہی نہیں دیا، جب تک اذن نہ ہو جائے نہیں ملنے دیتا۔ بات معاملہ وہ محبت ہی کے انداز میں تو میں تک، میں مل کے جاؤں گا، میں نہیں ملنے دوں گا۔ جناب میری ملاقات ہونی ہے آج، بھائی میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ معاملہ ذرا آواز اٹھی رسول اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف لے آواز اٹھی تو حضور خود ہی باہر تشریف لے آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ساتھ وہ صاحب کھڑا ہے۔ تو جیسے بندہ قریب ہوتا ہے اور قریب ہو کر کہا علی جانتے ہو یہ ہے کون جس سے بحث کر رہے ہو؟ پتہ ہے کس سے بحث کر رہے ہو؟ علی کا جواب سنو، کہنے لگے حضور جانتا ہوں جبریل ہیں، اور کون ہے؟ حضور جبریل ہے، اور کون ہے؟ اب آپ نے تو فرمایا تھا میں اس کے جبریل ہونے کو دیکھتا یا آپ کے نبی ہونے کو دیکھتا؟ آپ نے فرمایا جو تھا کہ میں آپ نہیں ملنے دینا جب تک یہ راز پھر اپنا راز ہے کہ پتہ کیسے چلا مولا علی کو، یہ راز پھر اپنے طور پر راز علم ہے کہ پتہ کیسے چلا۔ اور جو اتنے لفظ ہمارے ماحول کا دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جانتا ہوں حضور جبریل ہے اور کون ہے، لیکن میں جبریل کو نہیں، میں تو اپنے پیارے نبی کو دیکھ رہا تھا نا، نہیں ملنے دوں گا۔ اس موقع پر رسول پاک علیہ السلام کو یہ ادا، کیا ہر ادا ہی، حضرت علی کی ہر ادا، صحابہ کی ہر ادا، سبحان اللہ۔ تو کہا میں علم کا شہر علی دروازہ، یعنی وہ دروازے پر کھڑے تھے نا، تو وہ اسی مناسبت سے حضور نے وہ سند علم کی بس کچھ یوں عطا فرما دی، میں شہر۔ اچھا محسوس کیا شان ورود، بحث واپس لاؤ۔ شان ورود ایک حدیث کہی، اس کا شان ورود واقعہ کوئی ایک ہی تھا، معاملہ کوئی ایک ہی تھا۔ آیات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، معاملہ کوئی ایک ہوتا ہے، لیکن آپ سنو گے اب ہم قریب پہنچنے والے ہیں۔ ایک صحابی کہیں گے یہ آیت میں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اچھا عمل کیا ان کے لیے جنتیں۔ ایک صحابی کہیں گے یہ نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی، ایک کہیں گے یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں نازل ہوئی، ایک کہیں گے یہ حج کے سلسلے میں نازل ہوئی، ایک کہیں گے کہ یہ اعمال صالحہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، ایک صحابی کہیں گے یہ تو حسن اخلاق کے متعلق نازل ہوئی، حالانکہ پیچھے معاملہ ایک ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے فن اصول تفسیر میں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں کافی دیر کے بعد آپ کو یہ بتانے میں کامیاب ہو سکا کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد میں آپ کو یہ بتانے میں کامیاب ہو سکا کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب سمجھے گا، الفاظ الکبیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اچھے اعمال کی بھی فیملیز ہوتے ہیں۔ یہ ٹرمز میری ہیں، یہ الفاظ الکبیر کے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھے اعمال کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، برے اعمال کی بھی فیملیز ہوتی ہیں۔ بھائی مثلا اچھا عمل یہ ایک فیملی ہے، نماز اس کا ایک فرد، روزہ اس کا ایک فرد، حج اس کا ایک فرد، زکوٰۃ اس کا ایک فرد، حسن اخلاق اس کا ایک فرد، تلاوت قرآن اس فیملی کا ایک فرد۔ کافی ہو گئے، عنوان سمجھنا ہے ہم نے۔ برے اعمال یہ بھی ایک فیملی ہے۔ اچھا اس میں شراب ایک فرد، زنا ایک فرد، چوری اس برے اعمال کی فیملی کا ایک فرد۔ تو اصل میں یہ فیملیز ہوتی ہیں۔ تو صحابہ سمجھ آتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ کس فیملی کی ہے، تو اس فیملی کے ہر ممبر کا نتیجہ ایک ہی ہوتا تھا۔ بھائی نماز کا نتیجہ جنت، روزے کا نتیجہ جنت، حج کا نتیجہ جنت۔ تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں کس کیٹیگری کی آیت ہے، لہذا یہ آیت اتری ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کوئی صحابی کہتے یہ نماز کے لیے اتری
کیونکہ یہ فیملی جنت والوں کی ہے، نماز بھی جنت میں لے جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ تو زکوٰۃ کے لیے اتری، اچھے عمل کرو جنت ملے گی، کیونکہ زکوٰۃ تو اسی فیملی کی ہے جس کا نتیجہ جنت ہے۔ کوئی صحابی کہہ دیتے یہ تو حج کے لیے اتری، بھائی فیملی وہ ہے، ممبر اس فیملی کا ہے جس کا نتیجہ جنت ہے۔ وہ فیملی وائز کیٹیگری وائز وہ ان اعمال کے لیے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ آیت تو اس عنوان کے لیے اتری، اور باتیں سب ٹھیک ہوتی، اور برے اعمال کے حوالے سے کہہ دیا جاتا فلانی آیت جو دوزخ میں لے جانے والی کی بات کر رہی ہے، فلانی آیت اس مقصد کے لیے اتری۔ اچھا وہ چونکہ فیملی ایک ہی جیسی ہوتی تو اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے صحابہ کچھ ایسا کیا کرتے تھے، اور یہ عادت حضور رحمت عالم کے ہوتے ہوئے صحابہ کی بن چکی تھی۔ تھوڑی سی عنوان کی بات ہم جب سمجھ پائے، اب ہم یہاں موقع پر سمجھتے ہیں رب کائنات نے کہا یہ دونوں فریق لڑ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع کی بات ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی کہانی ہے۔ یہ فیملی ایک ہی ہے، یعنی ایک طرف علی ہے، حمزہ ہے اور عبیدہ ہے، یہ حق والی فیملی ہے، ایک طرف عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ باطل والی فیملی ہے۔ ابن عباس نے کہا یہ اصل میں یہودیوں اور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی، بھائی مسلمان یہ حق والی فیملی ہے اور یہودی یہ باطل والی فیملی ہے۔ یہ وہ بنیادی عنوان تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کئی آیات میں سمجھو گے آیت ایک ہے، لیکن کہنے والے صحابی کہہ رہے ہوتے ہیں شان نزول فلانہ ہے، کوئی کہتا ہے شان نزول فلانہ ہے، کوئی کہتا ہے شان نزول فلانہ ہے۔ اصل میں ان سب کی فیملی ایک ہوتی ہے، جس بنیاد پر کبھی ادھر نسبت کر دیتے ہیں، کبھی ادھر نسبت کر دیتے ہیں، کبھی ادھر نسبت کر دیتے ہیں، کبھی ادھر نسبت کر دیتے ہیں۔ میں اپنے عنوان کو اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہذان خصمان، یہ دونوں فریق اب ہیں تو فریق ہی۔ حضرت ایک بار کہا کہ فریق مسلمان ہے تو حضرت علی مسلمان ہی ہے، حمزہ مسلمان ہی ہے، اور میرے بھائی حضرت عبیدہ مسلمان ہی ہیں، اور ایک بار کہا کافروں کی فیملی تو شیبہ کافر ہی تو ہے، عتبہ کافر ہی تو ہے، ولید کافر ہی تو ہے، یہ خالد بن ولید نہیں، ولید کافر ہی تو ہے، یا یہودی کافر ہی تو ہے۔ تو فیملی وائز مختلف حوالے سے صحابہ کرام مختلف اقوال ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اچھا ہو گیا ان کا جھگڑا، اب بات یہ کہ فیصلہ کیا ہے۔ اگلی چند آیات میں رب کائنات نے فیصلہ ارشاد فرما دیا۔ جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے، جھگڑا کا عنوان ایک، وہ کہتے ہیں اللہ برحق ایک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کئی ہوتے ہیں، عنوان اللہ۔ رب کائنات نے فیصلہ سنا دیا اور کہا فالذین کفروا، جو اللہ کے ساتھ کئی رب مانے کافر، ان کا انجام کیا ہے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ سے ان کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے، اس جملے کا معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ مفہوم تو یہ ہے کہ وہ آگ میں ہوں گے۔ جملہ میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سمجھیں، ہے دوزخ والوں کا لیکن سمجھے تو صحیح، قرآن کا بیان ہے۔ بھئی یوں کہو نا کہ وہ آگ میں جائیں گے، کہا نہیں آگ کے کپڑے ہوں گے۔ فرق کیا ہے ان میں؟ آپ کو لگا شاید کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیگر مقامات پر رب کائنات نے کہا کافر آگ میں جائیں گے، تو یہاں کہا آگ کے کپڑے ہیں، آگ میں جائیں گے، انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ فرق کیا ہے؟ مقصد تو دونوں جگہ آگ ہوا، فرق کیا ہے؟ ہاں جی فرق ہے، فرق ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کہتا ہوں فرق ہے، توجہ حاضر کرنا۔ 200-400 من لکڑیاں اکٹھی کر دیں، انہیں آگ لگا دیں، بندے کے اس میں پھینک دیں، تپش ہوگی، جلے گا، ایک دم سے بھاگے گا، آگ پیچھے رہ گئی، بندہ آگے نکل گیا، بچ گیا۔ آگ پیچھے رہ گئی، بندہ آگے نکل گیا، بچ گیا، سیک سے دور ہو گیا۔ رب کائنات نے کہا نہیں بچنے تو نہیں دیں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے۔ بندہ بھاگ کر جہاں بھی جائے کپڑے ساتھ ہی ہوتے ہیں، بندہ بھاگ کر جہاں بھی جائے کپڑے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ رب کائنات نے کہا جو کافروں کو ہم دوزخ میں پھینکیں گے تو ان کے وجود کے اردا گرد جیسے کپڑے ہوں وہ لپٹ جائیں، اترتے نہیں ہیں، وہ الگ نہیں کیے جاتے ہیں۔ بھئی وہ سونے شونے کے چینج کرنے کے معاملات الگ، نارمل حالات میں بندہ جدھر کپڑے ساتھ۔ رب کائنات نے کہا کافر آگ میں پھینکیں گے، انہیں چاروں طرف سے آگ لگے گی، لیکن وہ آگ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ آگ الگ ہوگی، بندے الگ ہوں گے، بلکہ آگ کپڑوں کی طرح ان کے گرد، جسم کے گرد چاروں طرف ہم لپیٹا مار دیں گے۔ اب یہ بھاگ کر بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ جدھر بھی جا رہے ہوں گے، اللہ کی عذاب والی آگ ان کے جسم کے ساتھ لپیٹے کھاتے ہوئے ادھر ہی جا رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس عنوان کو رب کائنات ایک موقع پر عجب انداز میں ارشاد فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ سردیاں آنے والی ہیں ان قریب، گرمیوں کی بات نہیں کرتا، گرمی میں تو بندے کا دل ہوتا ہے جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی اتار دو، وہ حبس کے مارے کچھ ایسا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سردیوں کے اندر بندہ چاہتا ہے نیچے اس کے بستر گدا لگا ہو، تلائی لگی ہو وغیرہ وغیرہ،
اس پر اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ذرا اوپر بھی کوئی رضائی ہونی چاہیے, کوئی کمبل ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے پیک کر لیتا ہے. رب کائنات نے کہا کافروں کا حال ہم نے یہی تو کرنا ہے. ان کے نیچے بھی آگ کا بستر بچھائیں گے, اور جو لحاف ہم نے دینا ہے, غواش, جو لحاف ہم نے دینا ہے, اوپر ان کے لیے آگ کا لحاف ہو جائے گا. باتیں کبھی لٹا کر ہونے کی حالت میں کی, کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں کی. کہا اگر لیٹیں گے تو بھی چاروں طرف آگ لپٹ جائے گی, اور اگر کھڑے ہوں گے تو بھی چاروں طرف آگ لپٹ جائے گی. اگر دوڑیں گے بھاگیں گے تو بھی چاروں طرف آگ لپٹ جائے گی. وہ کافر بندہ دوزخ میں جا کر اللہ کی آگ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. اس عنوان کو رب کائنات نے ان کلمات میں ارشاد فرمایا, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. ایک بات ہو گئی, آگ کا لباس. دوسری بات رب کائنات نے کافروں کے متعلق, دو فریق جگڑ رہے ہیں, مولا فیصلہ کیا ہوا؟ کہا فیصلہ آسان ہے. ایک فریق کو, کافروں کو پکڑیں گے, دوزخ میں پھینکیں گے, آگ کا لباس چڑھا دیں گے. مولا اور کہا ان کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے, ان کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود رسول اللہ سے سنا, جو پانی گرم کافروں کے سر پر ڈالا جائے گا اس کی گرمی کا حال یہ ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو سارا پہاڑ پگھل جائے. اس کی گرمی کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک قطرہ پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو سارا پہاڑ پگھل جائے. اور پگھلنے کی کہانی قرآن حکیم نے ذرا اس سے کم کہی, یعنی جو یہاں چونکہ فریق کی بات ہو رہی تھی, قرآن حکیم نے کم کہی, موجودہ تصویر پکچر کے حساب سے کہی. کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, کافروں کو فیصلہ ہو گیا, آگ کا لباس, سر میں گرم کھولتا ہوا پانی. میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کروں کہ کتنا کھولتا ہوا پانی, البتہ تصویر قرآن حکیم نے کہی یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود, کہ ان کے وجودوں کے اندر پھیپھڑے, آنتیں, جگر, کلیجہ, ہڈی جو بھی ہوگا, اور ان کے چمڑے, وہ سب پانی ڈالا جائے گا تو سارے پگھل جائیں گے, گل جائیں گے. قرآن حکیم نے اتنا کہا. اللہ کا شکر ادا کرو ایمان والو, رب کائنات نے تمہیں مصطفیٰ کریم پر ایمان ادا فرما دیا. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ ہمارے والدین کا بھلا کرے. ہم نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی تو انہوں نے پہلی آواز ہی کنوں میں ڈال دی, او بچے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے پڑھا دیا ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نالائق پتروں سے میں کہوں گا, تم اپنے ابا کے اس احسان کو فراموش کر دو گے کیا؟ اپنی اماں کا اس احسان کو فراموش کر دو گے کیا؟ آئے دھکے مار کر ماں اور باپوں کو گھروں سے نکالنے کا نظام چلا ہوا ہے, قیامت کی نشانی. ساری نعمتیں بیوی بچے کھائیں لیکن ماں نہ کھائے, باپ نہ کھائے. بدماشوں, قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ جس ماں نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا, یہ کلمہ پڑھا کر پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس باپ نے تمہیں حلقہ باگوش محبت رسول میں داخل کر دیا کہ بیٹا ہمارے رسول ہیں, ہمیشہ ان پر محبت کے ترانے پڑھنے ہیں, ان کے اس احسان کو فراموش کر دو گے؟ واپس آئیے تو کہا کہ میں کا اللہ کا شکر ادا کرو, رب کائنات نے میں اپنی ذات ایک ہونے پر ایمان نصیب فرما دیا. اللہ, یہ الفاظ میرے پاس قرآن حکیم کا کہیں پڑھے, میں آپ کو سناتا ہوں. میں یہ الفاظ آپ کو سناتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, یوں کہا کرو قرآن پاک کے الفاظ, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کے راستے کی ہدایت عطا فرما دی ہے. لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی دہلیز محمد تک نہ پہنچ سکتے تھے. لولا ان ہدانا اللہ ما کننا لنہتدی, ہم خود کبھی اس ہدایت کے راستے پر نہ پہنچ سکتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں کہوں لہذا بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان, صرف اناری نعمت نہیں ہے, صرف روٹی کے دانے ہی نعمت نہیں ہے, چاول ہی نعمت نہیں ہے, پھل ہی نعمت نہیں ہے. ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب کائنات نے تمہیں اپنے محمد کے قدموں میں بٹھا دیا ہوا ہے. لولا ان ہدانا اللہ. اچھا واپس آئیے, کہا آگ کے کپڑے کافروں کے لیے, پھر کہا ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی, ان کا اندر پیٹا سبزہ یا پگھل جائے گا, چمڑے بھی پگھل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ, لوہے کے بنے ہوئے گرز ان کے لیے ہوں گے, لوہے کے بنے ہوئے گرز ان کے لیے ہوں گے. اچھا جب بندے کو پھینٹی لگتی ہے تو پتہ بھاگتا ہے. آپ اسکولوں میں اسٹوڈنٹ رہے ہو, میں بھی رہا ہوں. مجھے اور آپ کو جب پٹائی ہوتی تھی
وہ کان پکڑے ہوتے تھے، مرغے بنے ہوتے تھے، ایک چھڑی لگتی نا جب تو جناب علی اٹھ کر تو بھاگنے کو دل کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھاگتا ہے. رب کائنات نے کہا قرآن قیامت کو دوزخ میں بھی ایسا ہی ہوگا. مولا کیسا ہوگا؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، آگ کے سیکے چڑھیں گے، اندر سے پگھلیں گے، جلد گلے گی، تو ان کو خیال آئے گا شاید ہم بھاگ جائیں تو بچ جائیں، شاید ہم بھاگ جائیں تو بچ جائیں. جملہ یہاں روک لو. میں دیہاتی آدمی ہوں، اور دیہاتی ہونا بعض اوقات بڑا مزہ کرتا ہے. میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے بچپن میں ڈنگر چرائے ہیں، بکریاں چرائی ہیں. شکر الحمدللہ نبیوں کی سنت ادا ہوئی. بکریاں چرائی ہیں، اور وہ ایک پتلی سی چھڑی ہوتی ہے ہمارے پاس. تو جب کوئی جانور آگے سے بھاگا آ رہا ہوتا نا، تو ہم میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ رسی سے پکڑ لیں. ہم اس کے منہ پر نا وہ آگے سے چھڑی ایسے مارتے ہیں تو وہ ایک دم سے بوکھلا جاتا ہے. اگر یہ پیدا ہوا ہو دیہاتی لوگوں کو، آج دیہات والے جیت جائیں گے، شہر والے ہار جائیں گے. ان غریبوں کو معلوم نہیں، جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا انہیں مزہ نہیں آئے گا. تو جانور بد کے بھاگے تو اس کے منہ پر ایک مارتے ہیں، وہ پلٹ کر پھر ادھر جاتا ہے. اب یہ تصویر سامنے رکھیں. رب کائنات نے ارشاد کیا کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کافروں کو خیال گزرے گا شاید یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے، آگ کا لباس ہے، پگھل رہے ہیں، جل رہے ہیں، چمڑے ہمارے گل رہے ہیں، تو بھاگ جاتے ہیں ادھر دوزخ سے باہر، شاید جان چھٹ جائے، بھاگے. مولا کائنات نے فرشتے کھڑے کیے، ہاتھوں میں گرز دے کر لوہے کے، آئے نا ادھر منہ پر ایک لگانا ان کے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، بد کے بھاگے باہر کی طرف. اب قرآن پاک کا بیان ہے بھائی. تو فرشتے آگے سے گرز ماریں گے لوہے کے، اور گرز مار کر جیسے وہ جانور بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پلٹتا ہے پھر پیچھے. مولا کائنات نے کہا اعیدوا فیہا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے، آگے سے گرز پڑے، پلٹا کر پھر دوزخ میں. اسی لیے قرآن نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم انہیں مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے. دوزخ والوں کو نہ مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے. عذاب ہر ایک ایسا کہ منٹ میں مر جائے. 70% جل جاؤ تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچے گا نہیں، اور وہ 100% جلے ہوں گے، اندر باہر سے جلے ہوں گے، اور وہ بچیں گے نہیں، موت سر پر. لیکن اللہ مرنے دے گا نہیں، اللہ مرنے دے گا نہیں. یہ زندگی، اس میں کوئی زندگی کا انداز ہے؟ اس سے بہتر ہے بندہ مر جائے. یہ انسان کے جملے، اور مرنا چاہے تو مر نہیں سکے گا، ادھر ہی رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ کفر سے. لوگوں جملہ سن لو، مذہب سے نیڑے نیڑے رہا کرو، مذہب سے قریب رہا کرو، اللہ کے گھر میں آتے جاتے رہا کرو، کتاب اللہ کی صحبت کہیں نہ کہیں پاتے رہا کرو، حدیث شریف کے پاس کہیں آتے جاتے رہا کرو، علماء کی محفلوں میں کہیں آتے جاتے رہا کرو، وگرنہ ایک دن ایسا آ جانے والا ہے. یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی. میں حاصل حدیث کہتا ہوں، لمبی حدیث ہے جس کا حاصل معنی، حاصل عنوان علماء کو سمجھ آئے گا میں کس حدیث کی طرف جا رہا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کے پاس آتے جاتے رہو گے، میری باتیں سنتے رہو گے، قرآن کانوں میں پڑھتا رہے گا، مذہب سے آشنائی چلتی رہے گی، تو اللہ کرے گا ایمان والے بن کر جیتے رہو گے. حاصل حدیث. قرآن سے دور ہو جاؤ گے، حدیث سے کٹ جاؤ گے، مذہب سے بیزار ہو جاؤ گے، علماء کی مجالس سے بھاگ جاؤ گے، اللہ کے گھر کا راستہ تمہیں بھول جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا، اللہ اکبر، نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت سے قریب یوں ہو جائے گا. پھر حضور کیسے؟ کہا سویرے بندہ اٹھا، چنگا بھلا مسلمان تھا، سورج ڈوبنے سے پہلے کافر ہو چکا ہو. ایمان کی تنابیں کمزور، اسلام کی تنابیں کمزور، رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں، گرفت کمزور ہو گئی، سورج ڈوبنے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. سورج ڈوبا تو کوئی مسلمان ہوگا، چڑھنے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. اسلام کے ساتھ بے رغبت رہنے والوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے. یہ روپے تمہارے ساتھ نہیں جانے، لکھوا لو مجھ سے جب مرضی. مولا کائنات نے کہا کہ جیسے ہم نے تمہیں بھیجا ہے ویسے ہی واپس بلائیں گے. میں تفسیر نے کہا خالی ہاتھ مراد ہے، خالی ہاتھ بھیجا، خالی ہاتھ واپس بلائیں گے. جو تمہاری تجوریاں ادھر کی ادھر رہ جائیں گی. تو پتہ ہے تمہیں، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود تم مذہب سے بھاگے ہوئے ہو، قرآن سے دور ہو. تلاوت سے زیادہ شاید تمہارا شغف نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ اور بھی حق ہے اس کا کہ نبھایا جائے. تلاوت سے زیادہ کوئی حق نہیں سمجھتے تم. بہت ہوا تو 2 رکوع سویرے پڑھ لیے، 2-4 شام کو، وہ بھی مقدر قسمت سے کسی کے گھر میں قرآن کھل جائے تو تلاوت، بلکہ ناظرہ قرآن حکیم بچپن میں پڑھ لیا. اس سے زیادہ کوئی حق شاید تمہارے نزدیک نہیں ہے کتاب اللہ کا. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے پڑھنے پر تو جو فرمایا سو فرمایا. لیکن یہ حدیث صرف پڑھنے پر نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، پڑھنا شاعری اور
سیکھنا شہری اور ہے. جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ میری نظر میں بڑا اونچا آدمی ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہے، جو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. جو کچھ کر رہے ہو میرے پاس یا کہیں بھی ہو ایسا، یہ سیکھنا ہے. اور سویرے اکیلے بیٹھا گھر جب پڑھ رہے ہوتے وہ پڑھنا ہوتا ہے. پڑھنا اور شے، سیکھنا اور شے. رب کائنات نے کہا بھاگنا چاہیں گے، اچھا 3 عذاب کہے گے کافروں کے لیے. 2 فریق جھگڑا کر رہے ہیں، بولا نتیجہ، کہا ایک کو پھینکیں گے دوزخ میں، آگ کے کپڑے ڈالیں گے، سر میں کھولتا ہوا پانی پھینکیں گے، پگھل جائے گا، گل جائے گا. بھاگنا چاہے گا، گرز پڑیں گے، پھر پلٹا کر اندر پھینکیں گے. تصویر سن لی. اب سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگوں جنہوں نے کہا اللہ ایک ہی ہے، جنہوں نے کہا محمد ہمارے آقا رسول، جنہوں نے کہا حضور آپ نے کہا نماز پڑھیں گے، آپ نے کہا روزے ہم رکھیں گے، حضور آپ نے فرمایا سچ ہم بولیں گے، میرے حضور آپ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہم بچیں گے، سرکار دو عالم آپ نے یہ کہا جدھر بلاؤ گے پہنچیں گے، لبیک میرے آقا. صرف نعرہ تو نہیں نا لبیک یا رسول اللہ، وہ الفاظ ثواب رکھتے ہیں، لیکن صرف نعرہ تو نہیں نا، پہنچو بھی تو صحیح نا. لبیک کا معنی پڑھنا تھوڑا ہوتا ہے. لبیک میرے حضور حاضر آ گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور میں آ گیا. تو لبیک کا معنی تو حاضر ہونا، صرف نعرہ تو نہیں نا. نعرے کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ پھر لبیک عملاً کرو، پہنچو. میرے حضور آپ نے بلایا لبیک میرے آقا، ادھر نہ جانا جی حضور، ادھر آنا جی حضور. رب کائنات نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان سلامت رکھنا، عمل صالح کرنا. میں یہ بحث کر چکا ہوں کہ عمل کیا ہوتا ہے اور عمل صالح کیا ہوتا ہے. یہ بحث میں کسی زمانے میں کر چکا ہوں. عمل اور شے ہوتی ہے، فعل اور شے ہوتی ہے. یہ بحث میں آپ کو کسی زمانے میں کر چکا ہوں. بعض اوقات نئے سامعین ہوتے ہیں تو میں اشارہ کر کے بس جلدی سے بھاگ جاتا ہوں. عمل اور شے ہے، فعل اور شے ہے. قرآن نے ہمیشہ عمل کی آواز اٹھائی، عمل کرنا، فعل نہیں. فعل بندوں کی شان نہیں ہے، عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا. جس کے عمل اچھے، عمل اچھے، عمل اچھے. انما الاعمال بالنیات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل 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 عمل. کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ سب کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، والدین نمازی ہو نا تو وہ الٹے سیدھے وہ بھی دیکھ کر تو مصلی پر جھکتے ہیں، کبھی ادھر منہ تو کبھی ادھر منہ. کبھی سجدے میں وہ اپنے ہپس اٹھا کر تو نیچے سے بیک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے سجدے ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی وہ رکوع ان کا مشرق کی طرف ہوتا ہے. تو ماں باپ کو دیکھا، دیکھ کر کچھ کیا، تو کسی کو دیکھ کر کچھ کرنا یہ عمل. اور اگر تم نے کچھ کیا، تصویر سامنے کسی کی بھی نہیں ہے، فعل کسی کا اسوہ ہے، عمل کوئی پکچر سامنے نہیں، نمونہ سامنے نہیں، فعل. مولا کائنات نے کہا فعل میں کروں گا کیونکہ مجھے کسی کی نمونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ فعال لما یرید، اللہ فعل کرتا ہے جو چاہتا ہے. فعل کروں گا میں کیونکہ مجھے کسی کو دیکھ کر کرنے کی ضرورت نہیں. تم فعل نہ کرنا، تم عمل کرنا. مولا کسے دیکھ کر؟ کہا محمد پاک کو دیکھ کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ کریم کو دیکھا جیسے وہ کریں. ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن حدیثیں دکھا رہی ہیں. آج ہم حضور کو دیکھ نہیں سکتے لیکن قرآن تصویریں مناظر سامنے لا رہا ہے نا. اچھا جی، تو کہا کہ بے شک ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں جہاں آگے رہا تھا مجھے ہنسی اس لیے آگے کہ الفاظ نے مجھے روک دیا. مطالعے سے نہ گزر سکے لیکن الفاظ نے مجھے روک دیا. آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ ایسے ہوتا ہے. کیسے؟ یہ کام کرو تو یہ دوں گا، یہ کام کرو تو یہ دوں گا. جو دینا ہوتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. میرے پتر نماز پڑھنا تو یہ ٹافی دوں، وہ جو دینا ہوتا ہے وہ بعد میں ہے. وہ جو کروانا ہوتا ہے وہ پہلے. جلدی سمجھ آ گئی نا بات. میرا بچہ ہوم ورک کرے گا پھر اس کو میں سائیکل لے کر دوں گا. وہ جو دینا ہے وہ بعد میں، اور وہ جو کام لینا ہوتا ہے نا وہ پہلے. لیکن رسول اللہ کے معاملے میں رب کائنات نے دونوں طرح کی باتیں کہی. دونوں طرح کی باتیں کہیں. ایسا بھی کہا کام پہلے کرو، جنت بعد میں. لیکن یہ آیت ہمارے سامنے، ان اللہ یدخل، اللہ داخل کر دے گا. جنت کا حوالہ پہلے. وہ رسول اللہ کی اطاعت کی مقبولیت کی طرف اشارہ کیا. ادھر چل ہی پڑے ہو نا، اگر کیا ابھی نہیں بھی ہے تو اللہ نے یہ چلنا بھی اتنا مقبول بنا دیا ہے کہ کرنے سے پہلے اللہ جنت والے نام ارشاد فرما چکا ہے. ان اللہ یدخل. یہ کام ایسا ہے کہ جزائیں تمہاری ہو گئی کہ جنتیں اب تمہاری ہیں کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنتیں ہم نے بطور وراثت تمہیں دے دینی ہے. یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ جنت کے بطور وراثت ملنے کا مطلب کیا ہے. وراثت تو مرنے کی بات چلتی ہے، تو یہ جنت کے وراثت میں ملنے کا مطلب کیا ہے، یہ اس پر بحث ہماری ہو چکی. اچھا، جو ادھر کا دو فریق جھگڑ پڑے، قرآن تصویریں لا رہا ہے. دو فریق جھگڑ پڑے،
ایک یا دوزخ میں آگ کے کپڑے، سر میں کھولتا پانی، گرز لوہے کے. دوسرے فریق کی کہانی، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ایمان والوں کا گھر کیسا ہوگا؟ جنات. ان کا گھر ہوگا دوزخ والا، ان کا گھر جنات، جنتیں. ایک بات، یحلون فیہا من اساور، جنتوں میں بھیج کر اللہ پاک تمہیں سونے کے کڑے پہنائے گا. سونے کے کڑے پہنائے گا. جملہ مجھے بے قابو کر رہا ہے یار. ہم ادھر نہیں پہنتے، چلو اسلام نے روکا سونا نہ پہننا، ہم نہیں پہنتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح کہ یہ کڑے شڑے پہننا ہم سمجھتے ہیں یہ کلچرڈ لوگوں کا کام نہیں ہے. میں آپ کو دماغ کو جلدی سے قریب سے کیچ کروں. ہمیں سمجھتے ہیں یہ کلچرڈ لوگوں کا کام نہیں، مہذب لوگوں کا کام نہیں. وہ کسی، میرے پاس لڑکے ہر طرح کے آتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، آتے جاتے ہیں. وہ کسی نے رنگیں پہنی ہوتی ہیں، کسی نے پلاسٹک کے کڑے پہنے ہوتے ہیں، کسی نے وہ یہاں سے ایسے. وہ ایک میں نے صاحب سے پوچھا وہ یہ کیا؟ کہتے یہ ایک مئی صاحبہ نے دیا تھا، وہ اس نے ادھر پہنا ہوا. تو میں نے کہا وہ یہ کیا؟ رنگ برنگے شیز. پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ اب مسلسل آ رہا ہے، اسے کان میں اشارہ کرتا ہوں، چھوڑ یار حضور پسند نہیں کرتے. اللہ ان کا بھلا کرے مان بھی لیتے ہیں. وہ کڑے اٹھا کر ادھر پھینک کر پرے پھینکتے ہیں، وہ رنگیں اتار دیتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ، آپ خود سوچ لو کہ کسی بندے نے کانوں کے اندر وہ دھاگے سے اور پتہ نہیں کیا مندریاں سی پہنی ہو، اور ہاتھوں میں اور کڑے چھلے تو موٹے موٹے رنگ. وہ کہو یار یہ کیا بلا ہے. میں نے جلدی سے آپ کو سمجھایا نا کہ نقطہ کوئی اور تھا جدھر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مولا یہ تو ہم نہیں اچھا سمجھتے، اور تو فرما رہا ہے کہ جنت میں ہم تمہیں یہ سونے کے کڑے پہنائیں گے. آگے پتہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں بندہ شیر ہے تو یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ ساری ہی باتوں میں شیر ہے. شیروں کی طرح کھاتا ہے، 4 ٹانگیں ہیں، شکار کرتا ہے، جنگل میں رہتا ہے. یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ بات ہی ہوتی ہے نا. یہ علم البلاغت کے استعارے کے نائے میں جلدی سے مختصر سمیٹوں. کوئی ایک آدھ بات ہی ہوتی ہے، وہ ایک آدھ بات ہی ہوتی ہے بڑا بہادر ہے، مانا یہ ہوتا ہے شیر ہے جی، ماڑا پتر شیر ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جنگلوں میں رہتا ہے، 4 ٹانگیں ہیں، شکار کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے. یہ مانا نہیں ہوتا. مانا ہوتا ہے بڑا بہادر ہے. گل پیچھے ایک ہی ہوتی ہے، باقی باتیں اچھی ہیں کہ اچھی نہیں ہے مراد نہیں ہوتی. گل پیچھے کوئی ایک ہوتی ہے. اچھا جی میرا پتر چاند ہے، یہ مطلب تھوڑا کہ چوتھی آسمان پہ رہتا ہے، گول ہے. یہ مطلب تھوڑا کوئی یہ کہانی مانا سونا ہے. جیسے یہ ہم نے کہا بات پیچھے کوئی ایک ہوتی ہے. مولا کائنات یہاں سونے کے کنگن پہنائیں گے. مولا یہ تو ایسے ایسے لگتے ہیں. کہا پیچھے ایک راز ہے. قرطبی نے کہا میں بتاتا ہوں راز کیا ہے. قرطبی نے کہا میں بتاتا ہوں راز کیا ہے. قرطبی بتاؤ راز کیا ہے. کہا اصل میں بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں. جملہ ایک ہے میری جان، میں بے قابو ہو رہا ہوں، میں پہنچتا ہوں. جملہ ایک ہی ہے. اچھا یہ بادشاہ لوگ تاج پہنتے تھے، سونے کا استعمال کرتے تھے، ہیرے موتی جواہر جڑے ہوتے تھے. اچھا جناب علی وہ جو تلواریں جن نیاموں کے اندر لٹکاتے تھے وہ جو پٹے ہوتے، وہاں سونے کی تاروں سے کڑھائیاں ہوئی ہوتی، اور بڑی انہوں نے چینز پہنی ہوتی، اور بڑے انہوں نے وہ رنگیں پہنی ہوتی دکھانے کے لیے ہم بادشاہ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ حسن تھا نہیں، مہذب لوگوں کا یہ کوئی اچھا سلسلہ تھا نہیں. حضور رحمت عالم کا فقیر ملنگ مست پیارا دیوانہ، اس کو دیکھو تو اس کی سادگی میں جو حسن ہوتا ہے یہ بادشاہوں کے تاجوں کے اندر بھی نہیں ہوتا. بادشاہوں کے تاجوں کے اندر بھی نہیں ہوتا وہ حسن. لیکن بات ایک ہے پیچھے میں کہنے والا ہوں. رب کائنات نے جنت میں آؤ نوکرو، حضور کے نوکرو آؤ جنت میں. مولا پھر کہا تمہیں ہم زیورات پہنائیں گے، کڑے پہنائیں گے. قرطبی اللہ تیری قبر پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے. کیا جو تم نے جملہ بولا، جو زمانوں تک لذت دینے والا جملہ بولا. کہنے لگے ماجرا یہ ہے اصل میں بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے. رب کائنات نے ہر جنت میں آنے والے کو کڑے سونے کے پہنائے. کہا جیسے یہ سمجھایا او بادشاہ ہو، محمد کا ہر نوکر بادشاہ ہے نا. محمد کا ہر نوکر بادشاہ ہے، محمد کا ہر گدھا بادشاہ ہے، محمد کا ہر خادم بادشاہ ہے، محمدی راہوں میں بوریا بچھانے والا ہر شخص بادشاہ ہے. یہ دیکھو دنیا میں ہمارے کہنے پر جو نہیں پہنا کرتے تھے، ہم دے سکتے تھے دنیا میں بھی انہیں. آزمائش تھا، امتحان تھا. نہ پہننا، تمہارے رسول نہیں پہنتے تھے. نہ پہننا، تمہارے نبی نہیں پہنتے تھے. جو اتنے اطاعت گزار تھے بیبے کو لیں ہاتھ باندھ کر کے سرکار نہیں پہنے گے، آپ نے روکا جو ہے نہیں پہنے گے ہم سونا. مولا کائنات نے کہا جو مان گیا محمد مصطفیٰ کی اصل بادشاہ تو وہ ہوتا ہے. تم نے زیورات بنوائے ہیں، انہیں اللہ بنا کر عطا فرمائے گا نا. اصل بادشاہ یہ ہوتے ہیں. یعلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ. کہا ایمان والے یہ دونوں فریق جھگڑ پڑے. یہ گئے دوزخ میں، یہ گئے جنت میں. رب نے انہیں پہنا دیے کڑے سونے کے اور ہیرے جواہر موتی.
ایک بات ہے میں وہ بڑی دلچسپ بات کہ بعض اوقات عنوان ذرا 2 منٹ زیادہ کھانے کے لیے مجھے دعوت دے رہا ہوتا ہے، میں یہ آیت سمیٹوں. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ہم انہیں ریشم کے کپڑے پہنائیں گے. یہ بھی اصل بادشاہوں کی اہل تکبر کی نشانیاں دنیا میں ہوا کرتی تھیں. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اگر میں ربط چھیڑوں تو ربط بڑا مزیدار ہے. وہ کہانی بعد میں کہتا ہوں جس میں دلچسپی بھری ہوئی ہے. کہا ہم جنت میں بھیجیں گے تو بڑی نعمتیں، جنت میں جانا ایک نعمت، زیورات پہنائیں گے دوسری نعمت. اچھا جناب انہیں ہم ریشم پہنائیں گے تو تیسری نعمت. چوتھی کہا کہ یہ باتیں اچھی کریں گے. وَعُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ہدایت دے دی جائے گی انہیں اچھی باتوں کی. کہا یہ بہت بڑی نعمت. یہ کیا بات ہوا جنت کی نعمتوں میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اچھی باتیں کریں گے جنت میں، یہ بڑی کمال نعمت ہے. جس کے پاس 2-4 کروڑ روپے آ جائیں نا، جس کے پاس 2-4 کروڑ روپے آ جائیں تو میں کہوں گا کہ میں وہ ساری کہانیاں اگر بیان کروں گا نا تو چونکہ ہیں گجر خان کی، تمہارے دل کے صدمے کہیں تمہیں لے ہی نہ ڈوبے. وہ گجر خان کی کہانیاں مجھے پتہ ہے. 2-4-10-15 کروڑ روپے آ جائے کیا شے ہے؟ یہ کہ چٹکی بھی نہیں بنتی ہے، خاک بھی نہیں بنتی ہے. ایک آ گیا نا حکم، ساری ہوائیں نکل جائیں گی، چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے قبر میں. تو 15-10-20 کروڑ روپے آ جائے تو میں کہوں گا بندوں کے جو حالات بن جاتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، نخرہ کرتے ہیں، ان کی نگاہوں کے انداز بدل جاتے ہیں، باتوں کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ کیٹیگریز بنا لیتے ہیں، وہ اپنا ایک معیار زندگی بنا لیتے ہیں. ہم ایسے ہیں تو ہم ایسوں میں بیٹھیں گے، ہمارا اسٹیٹس ہے جی، ہم ایسوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مکہ والوں کی یہی کہانی تو تھی. وہ آ کر کہتے حضور محمد بلال کو اٹھا دو پھر بس بیٹھیں گے. یہ غریب آدمی ہم ساتھ بیٹھے برداشت نہیں ہے. مجھے اچھا ہوگا تاریخ کے الفاظ یاد آ گئے. صہیب کو اٹھا دو پاس سے، ان غریبوں کو اٹھاؤ، ان کے کپڑے میلے ہیں، بو آتی ہے. رب کائنات نے کہا محبوب سے کہو بیٹھتے ہو تو بیٹھتے، نہیں بیٹھتے تو نہ صحیح. بلال کو نہیں اٹھایا جا سکتا، نہیں بیٹھتے تو نہ صحیح. صہیب کو نہیں اٹھایا جا سکتا. قرآن کا بیان. میں نے کہا 15-20-40 کروڑ روپیہ آ جائے تو انداز بدل جائیں، نخرے بدل جائیں، گفتگو کے الفاظ ورڈنگ تبدیل ہو جائے. مولا کائنات نے کہا جنت والے اب یہ اربوں خربوں روپے بھی کم ہیں، اتنے مہنگے سے برات لتے پھٹے، لیکن ان کی باتوں میں تفاخر نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، باتیں وہ اچھی ہی کریں گے. وَعُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، باتیں وہ اچھی ہی کریں گے. یہ تو ہو گیا ربط. اب وہ بات بتاؤں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مردوں کو زیور پہننا حرام، سونے کا، چاندی کا، اور ایسے ہی ریشم کے کپڑے پہننا بھی حرام. جملہ سنو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں ریشم استعمال کرے گا اسے جنت میں نہیں دیا جائے گا. جو بندہ دنیا میں زیور پہنے گا نا یہ سونے چاندی کے، پھر اسے جنت میں نہیں دیے جائیں گے. چلو جیسے تیسے بھی جنت میں چلا گیا لیکن نہیں دیے جائیں گے. یہ نعمتیں ہیں، باقیوں کو ملیں گی، ان کو نہیں ملیں گی. یہ حدیث ہے، وہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، دونوں حدیثیں میں نے ملا کر ایک کر دیا. جو تو ہاں ایک اور سنو، جو شراب پیتا ہے، شراب دنیا میں، اسے جنت کی شراب نہیں دی جائے گی. ویسے یہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت میں شراب دی کیوں جائے گی. ویسے فی الحال میں یہ بحث کر رہا ہوں کہ نہیں دی جائے گی. جو دنیا میں پیتے ہیں انہیں جنت میں نہیں دی جائے گی. جو ادھر زیورات پہنتے ہیں انہیں جنت میں نہیں دیے جائیں گے. آج میں وہ بحث نہیں کروں گا کہ اچھا شراب دی کیوں جائے گی، زیورات دیے کیوں جائیں گے. یہ تو میں نے کہہ دیا نا، بتا دیا. وہ بادشاہ پہنتے تھے، کہا حضور کا ہر نوکر بادشاہ. یہ تو میں نے کہہ دیا. شراب پر بحث لمبی، شراب دی کیوں جائے گی، یہ بحث آج نہیں. یہ بحث کہ حضور پاک نے فرمایا جس نے ادھر پی ادھر نہیں ملے گی، جس نے ادھر زیور پہنے تو اسے ادھر پھر نہیں ملیں گے. مفسرین کو جناب موقع مل گیا بحثیں کرنے کا. یہ کیا بات ہوگی، جنت سزاؤں کا گھر تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جلدی سے سمیٹ دوں میں بات کو، لمبے چوڑے الفاظ سمیٹ کر. جنت سزاؤں کا گھر تو نہیں، یہ تو جزاؤں اور خیر کا گھر ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں ملے گی، یہ تو بظاہر لگا کہ سزا ہے. یہ تو بظاہر لگا کہ سزا ہے. نہیں ملے گی تمہیں شراب، نہیں ملے گی روٹی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں تو سزا ہی ہوئی نا بظاہر. نہیں ملے گی تمہیں شراب جنت کی. اچھا تمہیں زیور نہیں ڈالیں گے. بعض اوقات بحث دلچسپ ہوتی ہے، لیکن ان محدثین کی تربتوں پر، مفسرین کی قبروں پر اللہ کے انوار برسے. اور یہ کیسے ایک ہی جملہ بول کر دل کو سکون دے جاتے ہیں. ابھی آپ بے قراری بڑی، یار باقی جنت سزا کا گھر تو نہیں ہے. سزا جنت میں نہیں ملے گی انہیں شراب، جو دنیا میں پیتے رہے ان کا جرم ہے. نہیں ملے گی ان کو زیورات، جو دنیا میں زیور پہنتے رہے. یوں لگا کہ جیسے یہ تو سزا ہے. بحث اٹھ گئی، جنت سزا کا گھر نہیں. ایک ہی جملے کے نا ساری بات سمجھا دی. یار میرے دوست ترجمہ پڑھنا آسان ہے. آخر یہ بھی تو امانتیں ہیں نا، تفسیری امانتیں ہیں جو حدیثوں سے کشیدی ہوئی ہیں. یہ تفسیری امانتیں ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ میں سے کئی مسافر کم سفر کے ہو، کئی زیادہ سفر کے ہو، کوئی پہلے دن کے مسافر ہو،
یہ مسافر بسوں کا حساب ہے، ہر سٹاپ پر اترتے چڑھتے رہتے ہیں، وہ سٹاپ ٹو سٹاپ اینڈ تک مسافر کوئی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کہانیاں جو ہیں وہ سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن میں چلو یہ بات آپ کو بتا دوں، سمجھا دوں، دوبارہ پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے۔ ایک ہی جملے کے اندر ساری بات سمیٹ دی۔ ائمہ حدیث نے کہا اصل ماجرا یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، چلو یہ بھی سن لیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہو گے ملے گا۔ یہ قرآن حکیم کا بیان۔ اب صحیح مزہ آئے گا بات کرنے کا۔ یہ کہاں سے آیت میرے دل میں اتر آئی؟ رب کائنات نے کہا جو چاہو گے ملے گا، مانا یہ شراب چاہو گے شراب ملے گی، زیور چاہو گے زیور ملیں گے، جناب علی جو چاہو گے ملے گا۔ حضور نے کہا اچھا اگر دنیا میں شرابیں پی دی پھر ادھر نہیں ملیں گی؟ یہ بات کوئی پڑ گئی نا رولے میں، اور جنت میں تمہیں نہیں ملیں گی یہ ساری چیزیں، لگا کہ سزا ہو گئی، بحث بڑھ گئی ہے ویسے، لیکن میں نے اب وقت ہمارا کافی سارا بیت گیا، کافی سارا، اللہ کا بھلا کرے، آپ 2 منٹ بیٹھ جاتے ہو، سن لیتے ہو۔ اگلی جمعرات کو آنا نصیب ہے کہ نہیں؟ بات تو سچ ہے۔ وہ پیچھے سے پچھلے جمعے ایک صاحب نے کہا، حاجی صاحب نے کہا دعا کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پچھلے جمعے ایک بندہ وہاں بیٹھ کر جمعہ پڑھنے آیا تھا، آج وہ قبر میں ہے، دعا کرو اس کے لیے۔ میں نے کہا اللہ اس کی جنت نصیب فرمائے۔ تو ایسے ہی ہے میاں، آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگلی بار قبر کے اندر بیٹھے ہو، 2 لفظ چلا لیتا ہوں۔ اب میں کیا ہی دوں آپ کو، میں نے کافی بے قرار کر دیا۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ جمانے کے لیے میں بات کو اچھالتا ہوں تاکہ توجہ جمے کہ بات کیا ہے۔ اب عنوان ہم یہ سمجھنے لگے ہیں، کہا کہ اگر دنیا میں شراب پی تو جنت میں نہیں ملے گی۔ مولا تو نے قرآن میں کہا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، محبوب فرماتے ہیں نہیں ملے گی۔ مولا یہ راز ائمہ تفسیر نے کہا ماجرا یہ ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، چاہو گے تو ملے گا نا، ہم چاہنا ہی نہیں دیں گے، ہم تمہیں چاہنا ہی نہیں دیں گے، ہم تمہارے دل میں شراب کی چاہت پیدا ہونا ہی نہیں دیں گے۔ اوروں کو پیتے دیکھو گے تمہیں طلب ہی نہیں ہوگی، اوروں کے زیورات دیکھو گے تمہیں طلب ہی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کیسے ہولے سے ساری کہانی سمجھا دی کہ اب بات وہ بھی صحیح ہے، بات یہ بھی صحیح ہے، بات یہ بھی صحیح، ساری باتیں صحیح ہیں، نہیں دیں گے۔ مولا سزا ہے کا سزا نہیں، ہم چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بس انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی آیت وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ انہیں چوتھی جزا یہ ہے کہ انہیں حمد کا، انہیں اچھی بات کی ہدایت دے دی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور حمد کرنے والوں کا راستہ جنت میں اللہ انہیں دے گا۔ بس جنت کی نعمتیں کھاتے پیتے جاؤ گے، الحمدللہ 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 بولتے چلے جاؤ گے۔ یہ الحمدللہ بولتے چلے جانے پر بھی بڑی دلچسپ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی اور نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔